نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر 144 تا 147، صفحہ نمبر 30-31۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مطہرہ کا بامحاورہ، سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلہ کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔
اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی اللہ کی وحی آ چکی ہے، ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 تا 147 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے آیت نمبر 137 پر تقریباً 2 اتوار بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید کی مختلف اور متعدد مقامات پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر موجود ہے، اور صحابہ کرام کی طرح اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا کوئی ایمان معتبر نہیں ہے، یعنی کسوٹی ہیں صحابہ کرام ایمان کی۔ آگے رنگ کے بارے میں کہا گیا ہے، ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ بڑے معاملات چل رہے ہیں کہ فلاں رنگ، جو رنگ فلاں استعمال کرے تو وہ فلاں پارٹی کا ہے، جو فلاں کرے فلاں مذہبی جماعت کا ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ سارے کے سارے رنگ اللہ کے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ ایک رنگ اورنج شاید وہ رنگ نہ پہنا جائے کہ وہ ہندوؤں کی کوئی مخصوص علامت ہے، اس کے علاوہ سارے رنگوں کا استعمال کرنے کی اجازت موجود ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو یہ تصور ہے جی لال رنگ نہ پہنا جائے، تو وہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، ثقافت کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن بناوٹ کے حساب سے نہیں۔ اگر کوئی لال قمیض پہنتا ہے اور سفید شلوار پہنتا ہے، اس طریقے سے اس کی اجازت موجود ہے۔ اسی طریقے سے کالا رنگ بعض لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، یہ رنگ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، ان کی کتابوں کے مطابق تو یہ رنگ غلط ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تو تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ کالی چادر، کالی پگڑی اور کالی جرابیں اس کی عام اجازت موجود ہے۔ اسی طریقے سے سیاہ لباس کی بھی اجازت موجود ہے۔ وہ ان کی کتابوں میں البتہ لکھا ہے، من لا يحضره الفقیہ میں، لا تلبس الاسواد فانه لباس فرعون، کہ کالے کپڑے نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے۔ وہ چونکہ مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے ان کا، وہ ہم سے الگ ہے، تو وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ سچ یہی ہے، صرف علماء نے 10 دن محرم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں مشابہت کا اندیشہ نہ ہو جائے، اس لیے نہیں پہننے چاہیے، ورنہ ہمارے تمام بزرگوں نے ہر رنگ کو استعمال کیا ہے اور اس کی اجازت ہے۔ دوسرے پارے میں تحویل قبلہ کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو پہلا قبلہ اپنایا وہ خانہ کعبہ تھا۔ اور یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی بنیاد ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادیں جو تھیں ان بنیادوں کو آگے اٹھایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ جنات سے تعمیر کرایا گیا تھا۔ وہ کنویں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں وہ جنوں سے کنویں کھدوائے تھے پانی کے لیے، وہ کنویں اب تک موجود ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ کنویں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں اب تک پانی بھی موجود ہے۔